السلام علیکم۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے ضرور بچ جانا جو تمہارے خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ٹھیک، جو تمہارے خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں سے ضرور بچ جانا، یعنی ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، ان لوگوں سے ضرور بچ جانا، ان سے دور رہنا، ان سے تعلق نہ رکھنا۔ اس کا یہ مطلب ہوا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ دیکھ لیا، جو سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ دوستیاں رکھیے، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں، اور اگر آپ کو کچھ سمجھائے تو آپ کہیں جی نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، وہی سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کوئی شخص کہ وہ بزرگوں کی بیعت بھی کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں جی دنیا داری، اب دیکھیں جی ہم نے اپنا دنیا داری بھی تو چلانی ہے نا کیسے، اور اگر آپ کو کوئی گالی دے، کوئی آپ کو ہاتھ بھی لگا دے، کوئی آپ کے ساتھ تم کہہ کر بات کرے، تو آپ اس سے دو ہفتے نہیں بات کرتے، جی اس نے میرے ساتھ تمیز سے بات نہیں کی۔ اور بزرگوں کی گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ آپ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں گھنٹوں، تب آپ کو کوئی آپ کا خون جوش نہیں مارتا۔ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے لیکن تمہیں پکڑ لیا جائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے ان لوگوں سے ضرور بچو جو کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں سے ہم نے ضرور بچنا ہے جو کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو علماء حق کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کسی عام مسلمان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے ضرور بچنا ہے۔ ہم نے نہ ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، نہ ان کے پاس جانا، نہ ان کے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ ہم نے ان پر واضح کر دینا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ گستاخ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا ذاتی مسئلے ہوں تو ہم بڑے مطلب ناراض ہوتے ہیں اور یہ منہ بن جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں منہ پر، اور بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پاس جا کر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے کام نکل آتے ہیں، بڑی واقفیت نکل آتی ہے۔ تو آپ آرام سے چلتے جاؤ اور اپنی سنگت کا خیال رکھو، اپنی سنگت، جو آپ کی سنگت ہے، جو آپ کی صحبت ہے، جو آپ کے دوست ہیں، آپ خیال رکھیں کہ آپ کن لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دوست آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے تو حضرت واصف علی واصف کرن سورج میں فرماتے ہیں اگر ہمارا دوست ہمارا ہم عقیدہ نہیں ہے تو کون کس سے وفا کرے گا اور کون کس کا گلہ کرے گا۔ عقیدہ چن لینے کے بعد انداز زندگی اور احباب کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ عقیدہ تو آپ نے اچھا چن لیا اور احباب جو ہیں آپ کے وہ گستاخ ہوں، بے ادب ہوں، تو ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ عقیدہ چن لینے کے بعد انداز زندگی اور احباب کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ یہ فرمان آپ کو کرن سورج میں مل جائے گا۔ تو آپ آرام سے چلتے جاؤ اور اپنی سنگت کا خیال رکھو۔ آپ یہ دیکھو کہ کن لوگوں سے دوستی ہے، یہ بے ادب تو نہیں ہے، یہ گستاخ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے باپ کو یا آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کی بہن کو گالی دے، آپ کے بڑے بھائی کو گالی دے یا آپ کو ہی گالی دے دے تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایسے تعلق توڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں فرض ہو گیا تھا آپ۔ اور جو بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ کہتے ہیں نہ یہ بات نہیں کرو، آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ملنے دو ایسے لوگوں سے۔ تو ایسے نہیں چلنے دینا آپ نے، بری سنگت آپ کے ساتھ نہ آنے پائے، اس سے بچو، پھر سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔